ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ پہلا، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسرا، آپ مجھے دن کو جو چاہے حکم دیں، رات کو حکم نہیں دیا کریں گے۔ تیسرا، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں، یعنی الگ کر دیں، جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا، اے غلام، تو نے خراب اور خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالی کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہ کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے، اور اس کے سر پر آسمان اور زمین کے درمیان ایک روشن قندیل یعنی فانوس معلق ہے، اور غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے اللہ عز و جل، تو نے مجھے میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر مشروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا اور یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخر کار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ عز و جل کی خاطر آزاد ہو تاکہ جو تم عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز، تو کھل گیا۔ اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا ہوں۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح اس دار فانی سے رخصت کر گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کس قدر مخلص غلام تھا اور اس کے عابد و زاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دوبھر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جب پیارے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو اور کوئی نہ دیکھنے پائے۔ یہ کمال درجے کا اخلاص تھا، مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں، پھر بھی خواہش رہتی ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ ہوتی رہے، لوگوں کے بیچ ہماری واہ واہ ہوتی رہے۔ چند سکے اگر کسی مسجد میں چندہ دے بھی دیا
تو یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے۔ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں، یہ مطالبہ اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ ما بدولت سخاوت کے عالم ہو جائے، کہ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لوگ تعظیم کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ اے اخلاص، ہمارا اخلاص کیسا ہونا چاہیے؟ تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے رنگ آلود کی صفائی کریں گے؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت کرنا سیکھیں گے؟ ہماری میں کب ختم ہوگی؟ شہرت کی خواہش کب ختم ہوگی؟ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیکی کیا بھی تو چھپا نہ پائے۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے، اپنے مخلص پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے سراپا اخلاص بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔